السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا حیض کی حالت میں عورت قرآن مجید پڑھ سکتی ہے یا چھو سکتی ہے؟ حالت حیض میں عورت یا ایسے ہی حالت جنابت میں آدمی قرآن نہیں چھو سکتا ہے، البتہ قرآن پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، جنبی شخص کو اور حائضہ عورت کو، اور ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے، جنبی شخص کا اور حائضہ عورت کا۔ اس لیے یہ دونوں قرآن کو پڑھ سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے ہیں، چھونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پڑھنے کی بہت ساری دلائل موجود ہیں حدیث میں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، یہ مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر حالت میں حالت جنابت بھی شامل ہے، یہ حدیث عام ہے، اور حالت جنابت کو اس سے مستثنیٰ کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ کو جو خط لکھا تو اس میں 2 آیات بھی موجود تھے، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2940۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ اہل کفر غسل جنابت اور اس کے احکام سے ناآشنا ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہوتی ان کو، اور نہ ہی جنابت سے پاک ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب اس کو خط ملا ہوگا تو چھوا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ اور ایسے ہی ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے 971، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ عید کے دن ہم نکلے، حتیٰ کہ کنواری لڑکیوں اور حیض والی عورتوں کو بھی ہم نکالے تو لوگوں کے پیچھے ہوتی اور ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتی اور ان کی دعا کے ساتھ دعا مانگتی۔ اس حدیث میں بھی حائضہ خواتین کا دعا اور ذکر کرنا واضح ہے، اور اللہ قرآن پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایسے ہی اس سے واضح دلیل بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 305، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جبکہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر حائضہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غیر الا تطوفی بالبیت حتی تطہری، کہ یہ حیض ایسی شے ہے، ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بناتے آدم پر، آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے، سو جو کام حاجی کرتے ہیں وہ سب کرو سوائے بیت اللہ کا طواف کے، یعنی بیت اللہ کا طواف نہ کرو حتیٰ کہ پاک ہو جاؤ، اس کے علاوہ ہر کام کرو، اس لیے کہ بیت اللہ کا طواف کے لیے وضو شرط ہے، اور یہ نماز کی طرح، جیسا کہ مفہوم ہے کہ الطواف کالصلاۃ، کہ طواف یہ نماز کی طرح ہے، بس یہ کہ طواف میں گفتگو کرنا جائز ہے لیکن نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر کام کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے جو آدمی حج کر رہا ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اذکار پڑھے گا صبح و شام کے، اور دوسری چیزیں کرے گا، لہذا ان سب دلائل سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت اور جنبی شخص
قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن چھو نہیں سکتے ہیں۔